آج ہم ایک اہم ٹاپک پہ بات کریں گے کہ جو محکمانہ اپیل ہے وہ کس طرح لکھنی چاہیے اور کون کون سی چیزیں محکمانہ اپیل میں لکھنا لازمی ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو محکمانہ اپیل ہوتی ہے وہ جو پورا ہمارا کیس ہوتا ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی چیز اگر محکمانہ اپیل میں ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا ہمیں آگے ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی ہم کیس فائل کرتے ہیں تو ہمیشہ جو اپوزٹ وکیل ہوتے ہیں وہ یہی آبجیکشن اٹھاتے ہیں کہ سر یہ جو اب بات کر رہے ہیں، یہ جو ڈیفینس لے رہے ہیں یا جو اپنا موقف لے رہے ہیں، انہوں نے محکمانہ اپیل میں نہیں لکھا تھا، تو اس سے ہمارا کیس خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کریں محکمانہ اپیل لوگوں سے مشورہ کر کے یا کسی اچھے وکیل صاحب سے ڈرافٹ کروا کے وہ جمع کریں۔ ہمیشہ اس وکیل سے ڈرافٹ کروائیں جو صرف سروس لا کا کام کرتا ہو، کیونکہ سروس لا ایک الگ فیلڈ ہے، باقی جتنے بھی فیلڈز ہیں کرمنل، سیول، فیملی، ان سے بالکل الگ فیلڈ ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو محکمانہ اپیل ہے اس میں کون کون سی باتیں لازمی لکھنی چاہیے اور کس طرح لکھنی چاہیے۔ ایک سیکوینس کے ساتھ لکھیں، بہت سی چیزیں ہوں گی جو آپ کہیں گے یہ ایریلیونٹ ہیں لیکن وہ آپ کو لکھنا لازمی ہے، تاکہ جس کے پاس آپ کی اپیل جا رہی ہے وہ پڑھے، اس کو پوری سٹوری سمجھ جائے اور آپ کے بارے بھی اس کو پتہ چلے کہ آپ کا سروس ریکارڈ کیسا ہے۔ تو پہلے آپ نے کس طرح لکھنی ہے؟ پہلے آپ نے لکھنا ہے بھرتی کی تاریخ، کہ آپ کس ڈیٹ کو بھرتی ہوئے تھے اور ایز اے کیا بھرتی ہوئے تھے، پہلے پہلے پہ آپ نے یہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ جو ریگولر ہوئے ہیں یا کنفرم ہوئے ہیں وہ تاریخ آپ نے لکھنی ہے۔ ان چیزوں کے لکھنے کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ نے آنا ہے، اگر آپ کے خلاف کوئی سزا ہے تو جو چارج شیٹ ہے آپ نے اس کا حوالہ دینا ہے۔ اس کا حوالہ کس طرح دینا ہے؟ چارج شیٹ پہ آپ نے لکھنا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ میری پوسٹنگ تھی، وائل جو آپ نے جو پوسٹنگ ہے آپ نے وہ لکھنی ہے کہ اس دوران مجھے یہ چارج شیٹ ہوئی ہے، اور چارج شیٹ کا یہ اس کا جو پیراگراف آپ نے وہ لکھنا ہے جو چارج شیٹ ہے۔ تو اس پہ آپ نے جن کے پورا ایک پیرا بنانا ہوتا ہے، اس پہ لکھنا ہے کہ وائل پوسٹنگ ہے فلاں 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 جو بھی ہے اس میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اگر میں چارج ود فالوئنگ ایلیگیشنز، جو ایلیگیشنز ہے وہ آپ نے لکھنی ہے۔ یہ لکھنے کے بعد دوسری جو آپ کا آئے گا اس کے بعد والا پیرا، اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ جو آپ نے اس کا رپلائی دیا ہے، اور رپلائی جو دیا آپ نے جو ڈیفینس دیا ہے، ڈیفینس جو آپ نے دیا ہے وہ پورا نہ لکھیے گا، بے شک سمری ٹائپ بنا کے وہ آپ اس میں لکھ دیجیے گا کہ یہ میں نے اس کا ڈیفینس لیا ہے۔ چارج شیٹ آ گئی، اس کا جواب ہو گیا۔ اس کے بعد اگر انکوائری ہوئی ہے تو انکوائری کا آپ نے حوالہ دینا ہے کہ فلاں ڈیٹ کو انکوائری ہوئی ہے، فلاں آفیسر نے انکوائری کی ہے تو اس کا یہ فائنڈنگ آئی ہے، تو انہوں نے میرا جو ورژن ہے اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا، یا جو ہے اس کو انہوں نے آربیٹری مینرز میں اپنی جو ہے انکوائری کمپلیٹ کی ہے۔ تو یہ پیرا آپ نے لکھنا ہے۔ یہ ابھی میں آپ کو سیکوینس بتا رہا ہوں، آگے چل کے پھر اس کا بتاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے لکھنا ہے جو آپ کے خلاف آرڈر پاس ہوا ہے، امپیونڈ آرڈر، اس کا آپ نے لکھنا ہے، اور اس طرح لکھنا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ میں اپنا جواب دیا ہے، انہوں نے میرا جواب کنسیڈر ہی نہیں کیا، وداؤٹ اپلائنگ مائنڈ، اپنا مائنڈ اپلائی کیے بغیر اس نے یہ ڈیسیجن دیا ہے، تو وہ اس ڈیسیجن کو آپ نے اس طرح لکھنا ہے کہ یہ فلاں فلاں ڈیسیجن مجھے دیا اور یہ سزا دی ہے۔ یہ پیرا بھی آ گیا۔ اس کے بعد اہم چیز آپ نے جو لکھنی ہے کہ جو انہوں نے ڈیسیجن دیا ہے وہ آپ کو کمیونیکیٹ کب ہوا ہے، ملا کب ہے، یہ چیز آپ نے لازمی لکھنی ہوتی ہے، تاکہ کیونکہ لمیٹیشن کا ایک ایک دن مشکل ہوتا ہے لمیٹیشن کا، تو یہ چیز آپ نے اس میں لازمی لکھنی ہے کہ جو آرڈر تھا کمیونیکیشن کا وہ آپ کس ڈیٹ کو ملا ہے۔ یہ ساری اوپر چیزیں آ گئیں، ایک سٹوری بن گئی۔ اب جو آپ کی اپیل پڑھ رہا ہوگا، جو اتھارٹی ہوگی آپ کی اپیل پڑھ رہی ہوگی، اس کے ذہن میں پورا آپ کا خاکہ بن جائے گا کہ یہ کب بھرتی ہوا ہے، کس طرح ہوئے اور کس سزا ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو اہم پیرا ہے اس پہ پھر آپ نے جو لکھنا ہے، یہ لکھنا ہے کہ یہ آرڈر انلیگل ہے، وائڈ ہے، سو اینڈ سو، وہ لکھ کے نیچے پھر آ جائیں گے گراؤنڈز۔ اب مین چیز جو ہے اس پہ ہم آ رہے ہیں گراؤنڈز پہ۔ تو گراؤنڈز پہ جو بھی چارج شیٹ ہوگی اس کا جو ہوگا جواب جو آپ نے دیا ہے وہ ڈیٹیل میں آپ نے ایک ایک چیز لکھنی ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑنی، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے وہ محکمانہ اپیل بنوا کے آتے ہیں، کسی سے بنوا کے آتے ہیں یا کسی وکیل صاحب سے بنوا لیتے ہیں، یا ان کے محکمے کے اندر ہی کوئی بیٹھا ہوتا ہے جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اپیلیں لکھنے کا، تو وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، کسی کی اپیل پڑی ہوتی ہے اس میں نام شام چینج کر کے بس کر کے وہ بنا کے دیتے ہیں، اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے بعد میں۔ تو آپ نے ایک ریشنل جواب اس میں گراؤنڈز لکھنے ہیں، ریشنل لکھنے ہیں، اپنے پورا اے ٹو زی اپنا موقف اس میں لکھنا ہے، نہیں لکھیں گے تو آگے اس کا مسئلہ بنتا ہے سروس ٹریبونل میں۔ تو یہ آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنا سروس ریکارڈ کا لازمی لکھنا ہے، لیکن یہ آپ نے تب لکھنا ہے اگر آپ کا سروس ریکارڈ اچھا ہے تو،
تو آپ نے ایک پیرا اسپیشل لکھنا ہے کہ میرا پریویس سروس ریکارڈ کلین ہے، تو کوئی اس میں پینلٹی نہیں ہے یہ وہ. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو ایک نا لینٹ ویو کا ایک آپ کو جو لینٹ ویو اگر اتھارٹی لینا چاہے تو وہ لے سکے گی. اس کے بعد جو کارروائی آپ کے اگینسٹ ہوئی ہے اس میں اگر انہوں نے آپ کو کوئی ریکارڈ پرووائڈ نہیں کیا، فار ایگزامپل جو ایلیگیشن ہے اور آپ کے خلاف جو چارجز ہیں، اگر انہوں نے ریکارڈ پرووائڈ نہیں کیا آپ کو تو اس کا بھی آپ ذکر کریں گے. انکوائری کیسے ہوئی ہے، پراپر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس میں کراس ایگزامینیشن آپ کو جرا کرنے دیا گیا یا نہیں دیا گا، یہ چیز بھی آپ لازمی لکھیں گے. تو یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد، یہ تو میں نے آپ کو سر سے چیزیں بتائی ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے لازمی لکھنی ہے محکمہ اپیل کے اندر، ورنہ اس کا کیونکہ وہ ایک بنیاد ہے، پہلا سٹیپ ہے. وہی پھر آگے ہائی کورٹ تک، وہی سپریم کورٹ تک، اگر ہم سروس ٹریبیونل میں جائیں گے تو وہی سروس ٹریبیونل میں چلے گا اور آگے سپریم کورٹ میں وہی چلے گا. تو یہ سب لکھنے کے بعد ایک اور آپ نے پیرا ایڈ کرنا ہے کہ مزید گراؤنڈز، مزید آرگومنٹ جب جو آپ کی پرسنل ہیئرنگ ہوگی تو وہاں بھی میں آپ یہ اپنے جو ہے اتھارٹی کی پرمیشن کے بعد مزید جو ہے گراؤنڈز پیش کرنے کا حق رکھتا ہوں. یہ چیز بھی آپ نے اس میں ایڈ کر کے دینی ہے. تو یہ ہوتے ہیں محکمہ اپیل کے جو اہم چیزیں ہوتی ہیں. اب جو محکمہ اپیل ہے وہ کس کو کرنی چاہیے؟ محکمہ اپیل ہمیشہ آپ نے جو اتھارٹی جس نے سزا دی ہے، جو اس سے ہائر اتھارٹی ہے، آپ اس کو محکمہ اپیل کریں گے. یہ بات آپ لازمی نوٹ کیجیے گا، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے فار ایگزامپل اگر کسی کو ڈائریکٹر جنرل نے سزا دی ہے وہ ڈی جی کو ہی پھر اپیل کر کے دیتے ہیں، حالانکہ نہیں، اوپر سیکٹری کو آپ نے اپیل، جو نیکسٹ اتھارٹی بنتی ہے سیکٹری بنتا ہے جو بھی، تو آپ نے اس کو اپیل کرنی ہوتی ہے. جو بھی سزا دے اس سے نیکسٹ اتھارٹی کو آپ نے اپیل کرنی ہوتی ہے. ہمیشہ اپیل ایک ہی کرنی ہوتی ہے. سیکشن 4 جو سول پنجاب سروس ٹریبیونل ایکٹ کہتا ہے کہ ہمیشہ ایک آرڈر کے خلاف ایک ہی اپیل آپ نے کرنی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ فار ایگزامپل اگر کسی نا ڈی او نے آرڈر کیا ہے، آپ نے سی او کو اپیل کر دیا، سی او نے ریجیکٹ کر دیا، پھر آپ نے ڈی سی کو اپیل کر دیا، ڈی سی نے ریجیکٹ کر دیا، پھر آپ سیکٹری کے پاس چلیے. ایسے نہیں چلنا آپ نے. سیکٹری کا تو وہ سیکشن میں ہوتا ہے، ایک ریویژن کی پاور ہوتی ہے، وہ اویل کر سکتے ہیں آپ، لیکن اپیل ہمیشہ آپ نے ایک ہی کرنی ہے. ایک آرڈر کے خلاف ایک ہی اپیل کرنی ہے. اس کے بعد ڈائریکٹ آپ نے کورٹ میں جانا نہیں جائیں گے تو آپ کا لمیٹیشن کا پیریڈ بننا، جو لمیٹیشن کا آبجیکشن ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا، اس سے آپ کا کیس خراب ہونا شروع ہو جائے گا. تو امید ہے آپ کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گئی ہوں گی آپ کے ذہن میں. مزید بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. نیچے یہ میرا نمبر لکھا ہوا ہے، لیکن نمبر پہ کوشش کیا کریں مجھے واٹس اپ کیا کریں. میں ہمیشہ کورٹ میں ہوتا ہوں تو وہ کالیں آ رہی ہوتی ہیں، میں پک نہیں کر سکتا، پھر جو دوست وغیرہ ہیں وہ نا کافی ناراض ہوتے ہیں کہ جی کال پک نہیں ہو رہی. تو ہمیشہ یا مجھے واٹس اپ کیا کریں یا مجھے میسج کر دیا کریں کہ میں فلاں سے ہوں، فلاں سے بات کر رہا ہوں، یہ میرا ایشو ہے. تو اس سے یہ ہے کہ پھر مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کو پھر میں نے بعد میں کال بیک کرنی ہے یا کوئی اس کو رپلائی کرنا ہے. تو بغیر میسج یا واٹس اپ کی کال آتی نا، پھر وہ میں کورٹ میں ہوتا نا، پھر وہ پک نہیں ہوتی. تو مزید بھی کوئی سوال آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. شکریہ. اللہ حافظ.